حکومت کو بہت جلدی ہے پی کا آرڈیننس یا یہ پی کا یہ جو ایکٹ ہے اس کو پاس کرنے کی. سینٹ میں بھی آج کمیٹی میں یہ پیش ہوا اور پاس ہو گیا. لگتا ہے کل یہ سینٹ سے بھی پاس ہو جائے گا. شہزاد اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہماری کینکرز ایسوسی ایشن بنی ہے, اس کا بھی حصہ ہے اور آج یہ سینٹ کمیٹی میں بھی گئے تھے جس میں اس پر بحث ہوئی, بڑی انٹرسٹنگ بحث ہوئی. شہزاد السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. تو آپ اپنے تحفظات لے کر آج سینٹ کی کمیٹی میں گئے, جو کیا ہوا ادھر کمیٹی میں شہزاد؟ اچھا کاشف صاحب, ہفتے کے روز ہماری انفارمیشن منسٹر عطا اللہ طارق صاحب سے ملاقات ہوئی. اس میں سینیٹر عرفان صدیقی صاحب بھی تھے. انہوں نے خود ایکسپٹ کیا, پبلکلی بھی ایکسپٹ کر چکے ہیں کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے کہ اسٹیک ہولڈرز سے پہلے مشاورت کرتے, کنسلٹ کرتے اور پھر یہ بل لاتے تو اس کی ایک وائڈر ایکسیپٹنس ہوتی. اس غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ آپ کی ایسوسی ایشن اور دیگر جو صحافتی ایسوسیشنز ہیں ان کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ آپ ہماری سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی آن انٹیریئر میں آئیں, اپنے تحفظات کا جو بھی ہے اظہار کریں اور جو ریکمنڈیشنز ہیں آپ دیں تو ان کو ہم انکارپوریٹ کر کے ایک ایسا بل بنائیں گے جو وائڈلی ایکسیپٹڈ ہوگا. اس امید سے ہم وہاں پہ گئے کہ ہم اپنی بات کریں گے اور شاید کچھ لاجیکل چیزیں جو ان کے سامنے رکھیں گے اس کو وہ ایکسیپٹ کریں گے. لیکن جیسے ہی میٹنگ کا آغاز ہوا, حکومتی جو ممبران ہیں فیصل رحمان صاحب جو کہ چیئر کر رہے تھے اس میٹنگ کو, بظاہر ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے, یہ تو سینیٹر, یہ تو تحریک انصاف کے سینیٹر نا. میں بتاتا ہوں, میں بظاہر کیوں کہہ رہا ہوں, اس کی آگے جا کے اسٹوری ڈیولپ ہوئی ہے. تو انہوں نے حکومتی ارکان سے پوچھا, انہوں نے کہا بڑا ضروری بل ہے, فیک نیوز ایک مسئلہ ہے. فیصل رحمان صاحب چیئر پرسن تھے, انہوں نے بھی کہا بڑا مسئلہ ہے, ہم سب بھی ایکسپٹ کرتے ہیں مسئلہ ہے. لیکن اس کے بعد کامران مرتضیٰ صاحب جے یو آئی ایف کے سینیٹر, انہوں نے کہا میری کچھ ریکمنڈیشنز ہیں, کچھ امینڈمنٹس ہیں, لیکن ان پہ کوئی بحث نہیں ہوئی. عرفان صدیقی صاحب کی وجہ سے ہمیں 5 منٹ بمشکل بولنے کا موقع ملا. ہم نے جب اپنی ریکمنڈیشنز بتائی جو اس بل میں ایشوز ہیں بتائے, تو ایسا لگ رہا تھا کہ ان کو احساس تھا کہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ بڑی ریزنیبل بات ہے. لیکن انہوں نے کہا اب کچھ ہو نہیں سکتا, اگر ممبران ہمارے پاس لے کر آتے امینڈمنٹ تو ہم پھر ان امینڈمنٹ کو پاس کر کے یہ آگے بھیج سکتے تھے, لیکن اب تو ہمارے پاس نہ وقت ہے, اگلی میٹنگ بھی ہے, اور اس طرح کر کے پورا ایک بلڈوز ہو گیا. یہ وہ کہہ رہے تھے کہ آرڈر بڑا سخت ہے, یہ پاس نہیں ہونا ہے. پھر ہم نے کچھ پیپلز پارٹی کے ممبران سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم مجبور ہیں. اب کاشف صاحب دیکھیں, آپ میں پروگرام کرتے ہیں, ہمارے پیچھے کوئی لاکھوں کی عوام نہیں کھڑی ہوتی. یہ پولیٹیکل پارٹیز جو جمہوریت کا دعویٰ کرتی ہیں کہ ہم جمہوری پارٹیز ہیں, ملک میں جمہوریت ہونی چاہیے, آپ کے پیچھے لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں. کسی کے پیچھے سندھ کی عوام ہے, کسی کے پیچھے پنجاب کی, کوئی کلیم کرتا ہے ہمارے پیچھے پورے پاکستان کی عوام ہے, کوئی کہتا ہے کے پی کی عوام ہے. تو کیا آپ اتنی پوزیشن نہیں لے سکتے کہ آپ 2 دن 3 دن اس پہ ایک سراسل بحث کروا لیں اور اس کے بعد اس کو آگے کریں؟ آپ نے مطلب آپ کی اتنی بھی ہمت نہیں ہے کہ 20 منٹ سے زیادہ آپ اس اجلاس کو کھیل سکیں. تو یہ دیکھ کے پوری بڑی مایوسی ہوئی ہے. شہزاد ایک سیکنڈ, آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ نے پیپلز پارٹی سے بات کی, پیپلز پارٹی والے ہمیں ہمارے بہت سے دوستوں کو یقین دہانی کروا رہے تھے کہ ہم اس کو ووٹ نہیں ڈالیں گے. آپ کو بتایا گیا ہوگا, یہ آئی ایم شیور آپ خود یہ کام کرتے ہیں, آپ کو پتا ہوگا. وہ آج سے ہفتہ 10 دن پہلے تک پکا کیا ہوا تھا انہوں نے ساروں کو کہ اس کو ہم ووٹ نہیں کریں گے, پیپلز پارٹی اس کو ووٹ نہیں کرے گی. لیکن جو آپ نے کروڑوں ووٹ لوگوں کی بات کی نا, دیکھیں جب ووٹ نکلیں لاکھ لیکن اندر ایکچولی سب کو پتا ہو کہ ہے نہیں, تو پھر انسان کمزور ہو ہی جاتا ہے. وہ کمزوری آپ نے پچھلے سال, 1.5 سال, 2 سال میں دیکھی ہے. یہ سیاسی کمزوری ہے, یہ کندھے دینے والی کمزوری ہے, جو بندوق رکھنے کے لیے کندھا دیتے ہیں. اسی لیے کاشف صاحب میں نے کہا کہ وہ کلیم یہ کرتے ہیں کہ ہم جمہوری پارٹی ہیں, لاکھوں کروڑوں لوگ ہمیں ووٹ کرتے ہیں, ایٹ لیسٹ کلیم تو ان کا یہی ہے نا. لیکن چلیں بہرحال, ایز کمپیئر ٹو یو اور ایز کمپیئر ٹو مائی سیلف, ہمارے پیچھے تو کوئی عوام نہیں کھڑی. ہم یہاں صحافیوں کی بات نہیں کر رہے ہیں, کیونکہ دیکھیں یہ اس کا اطلاق جو ہے نا وہ ہر اس شخص پہ ہو سکتا ہے جو ایک فون استعمال کرتا ہے, جو واٹس ایپ استعمال کرتا ہے اور میسیجز شیئر کرتا ہے. وہ آپ نے سنا نا شہزاد, آپ کسی واٹس ایپ کے ایڈمن تو نہیں ہے؟ واٹس ایپ گروپ, واٹس ایپ ایڈمن کو گرفتار کیا گیا ہے کیونکہ اس نے روکا نہیں تھا ایک قابل جو مریم نواز شریف کے خلاف. وہ ایک واٹس ایپ گروپ کے ایڈمن کو گرفتار کر لیا گیا پنجاب میں. جی بالکل ایسا ہی ہے. اچھا مزے کی بات کاشف صاحب یہ ہے کہ اس کے بعد جب ہمارے ایسوسی ایشن کے لوگوں نے جب ملاقات کی بیرسٹر گوڈ سے, پی ٹی آئی کے اسد کیسر صاحب سے, اور ان کو بتایا کہ آپ کے چیئر پرسن فیصل رحمان صاحب کا یہ ایٹیٹیوڈ تھا وہاں پر کہ وہ بس حشش کر رہے تھے کہ جلدی سے ختم ہو جائے یہ اجلاس, تو ان کو بتایا گیا کہ فیصل رحمان تو پی ٹی آئی کا حصہ ہی نہیں ہم کنسیڈر کرتے, ان کو تو ہم اون ہی نہیں کرتے, ان کو شو کاز نوٹس ہم نے جاری کیا ہوا ہے اور ہم تو ان کو ڈس اون کرتے ہیں. تو آپ ان کا موقف پی ٹی آئی کا موقف نہ سمجھیں. یہ وہی سینیٹر ہیں جن کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ شاید شبلی فراز نے ان سے لوکیشن مانگی تھی, کیونکہ ان کو کہا گیا تھا, سب سینیٹرز اور ایم این ایز کو کہا تھا ایک سرٹن ٹائم پہ کہ اٹھانے کا, اور ووٹنگ کا مسئلہ تھا 26ویں ترمیم پہ, کہ آپ نے نکلنا نہیں, آپ نے سیف جگہ پہ رہنا. اور یہ وہاں سے ایک شادی کے لیے چلے گئے بقول ان کے.
تو ان کو کہا گیا آپ اپنی لوکیشن بھیجیں, تو انہوں نے کہا جس کو میں نے لوکیشن بھیجی اسی نے مجھے پکڑوایا. بڑا انٹرسٹنگ ایک پوری کہانی بنی تھی اس ٹائم. لیکن ہاں تحریک انصاف کا خیال ہے کہ ہی سولڈ آؤٹ, کہ یہ تو ہمارے سینیٹر نہیں, ہم اون ہی نہیں کرتے. اب کاشف صاحب اس میں ایسی بنیادی غلطیاں اگر آپ مجھے 1 منٹ دیں. اس دن ہم نے یہ بتایا عطا طارق صاحب کو, انفارمیشن منسٹر کو, کہ اگر میرا پروگرام ٹی وی پر آتا ہے اس کے بعد وہ اپلوڈ ہوتا ہے یوٹیوب پہ یا کسی اور پلیٹ فارم پہ, تو کیا وہ اس بل کے زمرے میں آئے گا؟ انہوں نے کہا بالکل, کیونکہ اب وہ ڈیجیٹل سپیس میں ہے تو وہ آئے گا. ہم نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ پہلے ہم پیمرا کی گائیڈ لائنز کو ابائڈ کریں, ہمارے کوئی مسائل ہوتے ہیں, کوئی ہمارے پروگرام کے خلاف فائن ہوتا ہے, وہ ہم لیگل کاسٹ بھی کور کرتے ہیں, ہم سیکیورٹی کلیئرنس لیتا ہے ایک لائسنس چینل جو ہے, جو لائسنسی بنتا ہے, ہم اس پروسیس سے گزرتے ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ ہمارا پروگرام ڈیجیٹل اسپیس میں جائے گا ایک اور اتھارٹی بھی اس کو مانیٹر کرے گی, تو انہوں نے خود ایکسپٹ کیا کہ ہاں یہ تو ایک بنیادی فلو ہے اس میں اور اس کو دیکھنا چاہیے ہمیں. اب آپ سوچیں یہ بات ہو رہی ہے جب یہ قومی اسمبلی سے پاس ہو چکا ہے. اور یار شہزاد بھائی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ کی بات ٹھیک ہے پر سر آرڈر بڑا سخت ہے. یہ پیکا آپ کو پتا ہے جب کوئی حکومت آتی ہے اپوزیشن میں, یہاں پہ دھرنا دیا تھا, ابھی آج بھی بٹ صاحب نے کہا ہے دھرنا ہو سکتا ہے دیں ہم, یہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے بلاول بھٹو, شہباز شریف, اور جس کا جو بندہ تھا وہ ادھر بیٹھ کے ہمیں کہتا تھا کہ جناب ہم آزادی صحافت کے ساتھ ہیں. اس ملک میں اپوزیشن کی سیاست آسان ہوتی ہے, حکومتی سیاست کی کمپلشنز بڑی ہوتی ہیں. جو حکومت میں آتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم تلوار نکالیں اور جو آرڈر ہو اس کے اوپر جس کا گلا کاٹنا ہے ہم کاٹ دیں. ہم یہ کاٹنے کو تیار ہو گئے ہیں. مجھے ایک بریک لینی ہے. بہت شکریہ شہزاد اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں. چیئرمین سینیٹ ہڑتال پہ ہیں, ان کے ایک پروڈکشن آرڈر پہ عمل درآمد نہیں ہوا. ججز آج آپ نے دیکھا پچھلے کتنے دنوں سے نظر آ رہا ہے, لگتا ہے وہ بھی جانے والے ہیں ہڑتال پہ, کیونکہ ایک دوسرے کے خلاف فیصلہ دے رہا ہے. کوئی ایک ان کی بات نہیں مانتا, دوسرا دوسرے کی بات نہیں مانتا. میڈیا بھی ان قریب دھرنا بھی دے گا اور ہڑتال پر بھی جائے گا اس پیکا ایکٹ کے خلاف. آپ کا چیف الیکشن کمیشنر کی مدت ختم ہوگی, لیکن کیونکہ اس کی ضرورت ہے وہ ایسے ہی بیٹھے رہیں گے. الحمدللہ وہ اپنا وقت مزید ہو سکتا ہے, سال 2 سال یہاں پہ بیٹھے رہیں. یہ ملک ایسے چلایا جا رہا ہے اور یہ ملک لگتا ہے کہ ایسے ہی چلے گا. قومی اسمبلی کے اندر بھی ہر وقت احتجاج اور نعرے بازی ہوتی ہے, حکومت بھی جس طرح چل رہی ہے. سو کتنی یہ انفارچونیٹ بات ہے کہ یہ ہمارا نارم ہے اور یہ نارمل ہے ہمارے لیے کہ کوئی ادارہ کام نہیں کر رہا, اور جو بھی جس کے ہاتھ میں بھی اختیار ہے, جس کے ہاتھ میں اس طرح آ گیا ہے, وہ باقی سب کو کاٹنے کی کوشش کر رہا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.